بسم الله الرحمن الرحيم. وعن قطع بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. رواه ابو داود. بدفعلی، بدشگونی، اس کے متعلق احادیث مبارکہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عیافہ، طرق اور طیارہ یہ جبت میں سے ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ عیافہ اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ عرب لوگ اپنے کسی کام کے بارے میں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، وہ اپنے اعتبار سے یہ کرتے تھے کہ پتہ کیسے چلے گا، تو وہ پرندوں کے نام اور پرندوں کی آواز سے اپنے کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اس نے کوئی کام کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو وہ پرندوں کو اڑاتا۔ اب اگر دیکھتا کہ وہ اڑنے والا پرندہ کون سا ہے اور اس کی آواز کیسی ہے، اس کے مطابق یہ اپنے سفر کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کرتا۔ تو اگر وہ عقاب ہوتا، پرندوں کو اڑایا اور ان میں سے عقاب اڑا، تو یہ عقاب سے عاقبت مراد لیتا، انجام مراد لیتا کہ بھائی عقاب تو عاقبت سے ہے، انجام سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی سفر کرنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ابھی سفر نہ کیا جائے۔ اور اگر وہ اڑنے والا ہدہد ہوتا تو ہدہد ہدایت سے، تو مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہدایت اور رہنمائی مجھے مل گئی کہ اب سفر کیا کر دو، شروع کر دو۔ یا یہ ہے کہ اگر کوا شریف ہوتا، کوا مبارک حسین و جمیل، اگر یہ کیا ہے اڑتا، تو کہتا کہ بھائی اب سفر کرنا فی الحال مناسب نہیں، اس لیے کہ عربی میں کوے کو غراب کہتے ہیں، تو یہ غریب الوطنی مراد لیتے ہیں کہ بھائی ابھی سفر کرنا یہ غربت کی علامت ہوگی، اچھی بات نہیں ہے، اچھا شگون نہیں ہے، اس لیے اس وقت سفر کو پینڈنگ میں کر دیتے، مؤخر کر دیتے کہ ابھی سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عیافہ ہے، اس طرح کرنا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس طرح کہ بدشگونی مراد نہ لیا کرو۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا طرق، یہ بھی جبت میں سے، یعنی شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں کسی نے سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ یا کوئی بھی کام کرنا ہوتا، اس کا انجام اس کو معلوم کرنا ہوتا، تو وہ یہ کرتا کنکریوں کو ہوا میں اچھالتا، یا راکھ ہوتی اس کو ہوا میں اچھالتا۔ اب اگر وہ راکھ یا کنکریاں رائٹ یعنی سیدھے طرف اگر چلی جاتی ہیں تو یہ کہتا کہ بھائی سیدھی طرف، میرے سیدھی طرف جو ہے نا وہ کنکریاں گئی ہیں، تو یہ سفر کرنا اب مناسب ہے۔ اور اگر کنکریاں یا وہ راکھ اس کے بائیں طرف ہو جاتی تو یہ کہتا کہ اب سفر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری یہ وہ شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی شیطان ایسی چیزوں سے خوش ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان چیزوں کے اندر، ان وہم اور توہم پرستی کے اندر مبتلا کرے، اور انسان بس انہی چیزوں میں لگا رہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں، مثال کے طور پر کبھی جانا ہی نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا ارادہ ہے، بھائی یہ کوئی نورانی ہے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہاں کوئی ایسی جگہ ہے وہاں انسان اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس کو داخل کرو، کچھ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اگر وہ نکل گیا تو حلال کا اور نہیں نکلا تو حرام کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حلال اور حرام کا دار و مدار یہ ہے کہ جو گناہ کے راستے سے آیا ہوگا تو وہ نہیں نکلے گا، تو پھر جتنے بھی موٹے موٹے سارے گئے۔ تو یہ اللہ والوں کے مطلب یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کے پیمانے یہ ہوتے ہیں کہ بس اتنی سی جگہ بنا دو اور گھسیڑو اس کو، جو نکل گیا تو وہ حلال کا، نہ نکلا تو حرام کا۔ یہ شیطان انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے کہ انسانوں کو انہی کے اندر لگائے رکھے اور کوئی کام نہ کرے۔ یہ ہمارے ہاں جب میچ آتے ہیں اور خصوصاً پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو پھر وہ مستقبل کے فیصلے کن سے کرواتے ہیں؟ پوچھتے ہیں بیلوں سے۔ ظاہر بات ہے جو بیل ہوگا وہ بیلوں والے کام کرے گا، گدھا ہوگا تو گدھوں والے کام کرے گا۔
اب ایک بیل کے جسم پر پاکستانی فلیگ اور جھنڈا باندھتے ہیں، دوسرے کے جسم پر انڈین جھنڈا باندھتے ہیں اور گھاس سامنے رکھتے ہیں، یا اور کوئی ایسی علامت ہوتی ہے کہ بھئی اگر اس یا یہ کہ ایک پاکستانی جھنڈے والے بیل نے سامنے والے مد مقابل والے بیل کو اگر وہ ٹکر وغیرہ ماری اور وہ سامنے والے نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا، کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جیتے گا، اور اگر اس نے کچھ مار دیا تو مطلب یہ ہے کہ تو یہ ساری چیزیں یہ خرافات میں سے ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشہور بات ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ جو خیر وہ کہانت والی باتیں تو آگے آئیں گی، تو کہ مثال کہ بھئی کوئی جو ہے نا وہ کاہنوں کو دکھاتا ہے ہاتھ، تو کہتے کہ ہاں بھائی تمہارا جو ہے نا آئندہ کا یہ ہوگا، یہ یا یہ کہ بھئی یہ شگون لینا، یہ کیا ہے، یہ والی تاریخ تمہارے لیے نیک شگون وغیرہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری وہم پرستی میں سے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ سفر کرنا ہے استخارہ کرو، اور وہ امام صاحب سے نہیں کرواؤ، باقی سارے کام دعا ہوٹل پہ خود جاتے، امام صاحب کو نہیں بلاتے، اور استخارے کے لیے امام صاحب جو ہے نا غلام بنا ہوا ہے کہ اس سے استخارے کرواؤ، کہ مولوی صاحب یہ استخارہ کرو، ادھر سے سلیمان آئے گا جی یہ استخارہ کرو، ادھر سے بھائی فلاں آئے گا یہ استخارہ کرو، تو وہ امام صاحب تو استخاروں میں ہی پورا ہو جائے گا۔ تو بھائی استخارہ خود کرے انسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا، اگر آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے رشتہ کرنا ہے، کاروبار میں پیسوں کی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے، تو آپ استخارہ کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ استخارہ کا معنی اللہ سے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا۔ تو انسان یہ اللہ سے مشورہ مانگنا نہیں ہوتا، یہ ہمارے بعض بھائی یہ بھی پھینک دیتے ہیں کہ جی اللہ سے مشورہ کروں گا۔ اچھا بھائی تیری اتنی بڑی ذات ہے، تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ تجھ سے اب اللہ مشورے کرے گا؟ ہاں سلیمان بتا کل بارش کروں یا نہیں کروں، کل بتا کہ کل یہ فلاں کام کروں نہیں کروں، یعنی اب ہماری ہستی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اللہ ہم سے مشورہ کریں گے؟ نہیں، استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر مانگنا کہ اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے ان ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، میں آپ سے بھلائی مانگتا ہوں کہ اس کام کے ہونے میں خیر ہے تو یہ کام کروا دیں، اگر نہ ہونے میں خیر ہے یہ کام میرا روک دیں، اس سے اچھا کام کروا دے۔ تو اس کے مقابلے میں نبی نے ہمیں استخارہ بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔